بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو موکل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب موکل کا عمل ہے، بہت ہی باکمال موکل ہے۔ یا حیو یا قیوم کہ یہ موکل ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کو تلاش کرنے میں بزرگان دین کے خود سا وقت لگا۔ عمل بہت آسانی سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جب میں نے عمل کی ریاست کی یا عمل کو میں نے قابو کیا تو مجھے 4 سال لگے موکل کو حاضر کرنے میں، کیونکہ مجھے چاہت تھی، محبت تھی۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، 10 سال کا تھا، تو تب مجھے جو ہے کہ لوگ نظر آتے تھے، موکلات اور بزرگان دین کی روحیں نظر آتی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر شوق پیدا ہوا، اور آج الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب میں نے ان موکل کو حاضر کیا تھا، اور جو میں نے پہلے آپ کو ایک موکل آپ کو بتائے تھے بحق کے، تو انہوں بتاتے ہیں کہ بحق کے موکلوں کو حاضر کرنے کے لیے تو مجھے ان 2 موکلوں کو 4 سال لگے تھے۔ اتنی دیر تک میں جو ہے اس چیز کے لیے پڑھائی کرتا رہا تھا۔ میرے والد صاحب ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہوگا حکیم لقمان کون ہے۔ حکیم لقمان کا ایک چیلا تھا، اس کا نام تھا افلاطون۔ تو جب حکیم لقمان وفات پا گئے تو افلاطون ایک ایسا چیلا تھا کہ وہ اپنے استاد کے عمل کو یا اپنے استاد کے طریقے کو آزمانے کے لیے 900 مرتبہ اس عمل کے اوپر ٹرائی کرتا تھا، 900 مرتبہ، اور پھر 900 مرتبہ ٹرائی کر کر کے ہار نہیں مانتا تھا۔ انشاءاللہ پھر اللہ پاک نے اس کو کامیاب کر دیا۔ اسی طرح کہتی ہوں کہ ہار نہیں مانی، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز حاضر ہو جائے گی۔ دل نہ تنگ کیا کریں۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے مجھے کمنٹس کیا، وہ باطنی آنکھ والا، یا ذوالجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، تو ان بھائیوں نے کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے کچھ پتہ نہیں لگا، اور ابھی عمل کو 1 دن ہوا تھا پوسٹ کرنے کا، عمل میں بتا دیا گیا تھا 21 دن کا عمل ہے، لیکن وہ 1 دن میں تنگ پڑ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے رات کو کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا خوف کرو، یہ دیکھو کہ عمل ایک تو میعاد کتنی ہے، اور میں نے ہر عمل میں بتایا کہ کم از کم 3 چیزوں تک کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میں بھی کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کرو، ہمت نہ ہارو۔ آپ لوگ نے جس دن ہمت نہیں ہاری انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس دن ہار دی اس دن کوئی بھی نہیں آپ کو کامیاب کر سکے گا، چاہے آپ کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جائیں، کسی بھی عامل کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس، سوائے آپ لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے نا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جتنے میں نے آپ کو نایاب عمل بتائے اپنے والد صاحب کے، اگر آپ ان میں سے ایک کو بھی حاصل کر لیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کہ ہم ایک دن میں، کوئی کہتا ہے ہمیں 1 دن کا عمل دے دو، 2 دن کا عمل دے دو، 1 دن کی پری دے دو، 1 دن کا جو ہے عمل دے دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی چیز کو پانے کے لیے وقت لگتا ہے، کم از کم آپ لوگوں کو تو بھی چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہی ہوں جو بہت آسان ہیں، تاکہ آپ آسانی سے اس میں قدم رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے قدموں آگے جو بڑے بڑے عمل ہوں گے ان میں آپ خود بخود مطلب کہ عبور حاصل کر لیں گے۔ لیکن آپ ابھی سے ہمت ہار جاتے ہیں تو پھر کیا فائدہ۔ اسی کے ساتھ آج اپنا جو عمل شروع کر رہی ہوں یہ بھی بہت اعلیٰ یا حیو یا قیوم کے موکل کا عمل ہے، تو مہربانی کر کے عمل کو غور سے سنیں، تفصیل سے، اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ پرہیز کیا کریں، جلالی جمالی پرہیز، اور لازماً اپنے من کو ماریں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو پرہیز جلالی جمالی کا بتاؤں گی۔ پرہیز جلالی میں صرف اور صرف اپنے کسی سے ملنا نہیں، کسی سے بولنا نہیں، کمرے کے اندر جتنے دن عمل کریں گے اس دن قید ہو کے رہ جانا ہے۔ کھانے میں صرف آپ پانی پئیں گے یا پھر جو کی روٹی،
اور تھوڑا سا نمک آٹے میں ملا کے، جو کہ آٹے میں روٹی کے اندر نمک ملا کر اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراٹھا ٹائپ بنا لیں گے اور بس وہ کھایا کریں گے، اور کچھ بھی نہیں آپ نے کھانا، یہاں تک کہ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں اپنے اکھیڑنے۔ اتنی سختی ہوتی ہے جلالی جو پرہیز ہوتا ہے، اتنا سخت ہے۔ ان سب کو آپ مد نظر رکھ کے آپ عمل کیا کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گا پہلے چلے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے چلے میں اگر کامیاب نہیں ہوتے نا تو کم از کم اتنے سارے انکشافات ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے اس چلے میں، آنے والے چلے میں ضرور کامیابی ہو جاتی ہے۔ پرہیز جلالی جمالی کو دیکھ کر، شرائط کو دیکھ کر، آدابی حاضرات کو دیکھ کر، خوشبوات کو لگا کر، آپ خورے جلا کر، اگربتیاں جلا کر، دہکا کر، مقلات کی میں نے اگربتی اتنی نایاب بتائی ہیں وہ جلا کر آپ کریں تو صحیح، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی آپ کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ جو میں نے آپ کو حاضر کرنے موکل کا عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ یا ہے یا قیوم کا ہے۔ پہلے آپ کو اس کی عبارت سنا دوں، عبارت تھوڑی لمبی ہے، ویڈیو میں بھی پوسٹ کر دی جائے گی۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا کافی، یا قادر یا حاضر یا ناصر یا کریم، بحق قاف ہا یا عین صاد، بحق ہا میم عین سین قاف، بحق ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد فلم یولد فلم یکن لہ کفوا احد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآل اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت کمال عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس عمل میں کوئی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی نہیں پڑے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، پاک صاف کمرہ ہو، اگربتیاں 11 اگربتیاں سلگائیں یا 8 اگربتیاں سلگائیں، اور بچے کو جو پاک صاف ہوں، عامل اور بچہ جو عمل کرنے والا ہے وہ اور بچہ دونوں پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر چند عدد گلاب کے پھول رکھ کر کسی طفیل نابالغ لڑکے کے جو بچہ ہے، جس بچے پہ بچی پہ آپ کروا رہے ہیں، ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگا لیں، ٹھیک ہے، اور اول آخر پہلے 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر، تو یہ جو میں نے آپ کو اوپر اذان چل رہی ہے اور بتائی ہے پڑھ کے، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے جب بچے کے اوپر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سیاہ خانے کے انگوٹھے میں جو یا حی یا قیوم کے موکل ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ 1 مرتبہ پہلے آپ کریں پھر دوسری دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ چند ہی لمحوں میں جو موکل یا حی یا قیوم کے ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے، جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں 100% درست اور سچی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس حضرات سے غیر شرعی سوال مت کیجیے گا ورنہ بچے کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آنے والی ویڈیو کا ضرور نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا۔ اجازت دیں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ کرنا ہے پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں، اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی،
جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
आपने वो काजल अगर आपने लेना है तो उस पर थोड़ा सा हदिया होगा, वो मदरसे को मिल जाता है, तो हदिया आप लाजमन अपनी खुशी से दे सकते हैं। और अगर आप अमल शुरू करना चाहते हैं या आप अमल का हदिया देना चाहते हैं तो बेशक हमारा जो है मदरसा आप उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हदिया लगता है। अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हदिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं तो वो भी हदिया अपने अमल का किसी को नहीं देना चाहते या आपके लिए आसानी पैदा कर दी है, जो आपको बताया गया है कैसे उसकी ज़कात देते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो आप वो हदिया हमें इजी पैसे के जरिए, और अगर बाहर हैं तो बैंक के जरिए वो हदिया आप हमें हमारे मदरसे को दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इजाजत का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है अमलियात की दुनिया में, ताकि आपकी मदद की जाए और आपके लिए बच्चों से दुआ की जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि जो बच्चों से आपके लिए दुआ की जाती है वही बच्चे आप लोगों का जो दिया हुआ सदका जारिया है या वो हदिया है वो उन बच्चों के इस्तेमाल में है जो आप लोगों के लिए जब आप अमल करते हो हमें बताते हो तो हम आपके अमल की दुआ करवाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हदिया देते हैं, ठीक है। अगर आप भी देना चाहते हैं जो अमल करने से पहले तो फी सबिलिल्लाह आप भी हमारे मदरसे को दे सकते हैं, मदरसे के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी शायद नंबर 6 बताती हूँ। अमल में हिसार का लाजिम होना बहुत जरूरी है, वरना खुदा न खासा आप पहली दफा अमल करते हो रिजत का खौफ और नुकसान होता है, ठीक है। जिन लोगों ने तो ज़कात अदा की, जिन लोगों ने इजाजत ली होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनके पीछे हम दुआ करते हैं, ठीक है। मेरे वालिद साहब दुआ करते हैं, मेरे मदरसे वाले दुआ करते हैं, मदरसे के बच्चे दुआ करते हैं, क्योंकि हम मदरसे में भी इस चीज की तालीम देते हैं अमलियात की, तो वो दुआ करते हैं, ठीक है। वरना अगर आप हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि आप अमल कर रहे हैं, ठीक है। अमल में हिसार जो भी आपको बताया जाता है वो हिसार हर अमल के साथ जो भी हिसार है वो लाजिम करें। हिसार का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, 3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से अमल करने से पहले वो दायरा खींच ले और उस हिसार में आप बैठ जाए, उसी को हिसार कहते हैं। अपने ऊपर भी फूंक मारे, दायरे के पास भी जहां जहां दूर दूर तक फूंक मारते और दायरे को भी हिसार से कायम कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत रहेगी। कोई भी चीज, कोई अगर आप हमजाद मोकलात या परी का अमल करते हैं या उनको हाजिर करते हैं तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकती, उससे बाहर ही रहेगी, ठीक है। ये अमल की जो शराइत हैं ये मैंने लाजम आपको भेजी हैं, ये जरूर सुन लें। ये इनको किए बगैर आप अमल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब शराइत जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी गौर से सुन लें। अगली शराइत, अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफ्यूम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और बियर्स वगैरह हर चीज, तो वनाउज़ुबिल्लाह की तो वैसे ही हराम चीजें हैं, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी है ना, इनको भी नहीं आपने पीना, क्योंकि क्या पता ये किसी गैर मुस्लिम ने बनाई हो। अमल में जब जमाली जलाली परहेज आता है वो बहुत बड़ा है, उसकी वीडियो भी लोड कर दी गई है, वैसे भी बता दिया गया है, उससे भी आप देखकर अपनी इल्म में इजाफा करके अमलियात की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसी के साथ अगली मैं आपको शराइत बता देती हूँ कि जब भी आपने अमल करना है तो लाजिम है कि आप अपने पास जो मकनातीसी अगरबत्ती है उसको जरूर जलाएं। मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा फिर बता रही हूँ, उसका थोड़ा सा हदिया है, वो आप हमें देकर वो खरीद सकते हैं। उसका हदिया देकर आपको वो पोस्ट कर दी जाएगी। पोस्ट आपको TCS के जरिए भी की जाती है और डाक तक दूर है तो डाक के जरिए भी कर दी जाती है। वो बासानी हर इलाके में जिस तरह का प्रोसीजर होता है वहां पर उनके पते पर लाजमन पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमारे मदरसे वाले सबको या तो उससे TCS से देते हैं या फिर डाक के जरिए उन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए होता है, ताकि आप लोगों को नहीं पता, अगर आप अगरबत्ती ले भी आओगे लेकिन आपको उसका तरीका या उसको बनाने का तरीका नहीं पता तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप वहां से जब आप हमें बताएंगे या आप हदिया पोस्ट कर देंगे या सेंड कर देंगे तो फौरन इधर से मदरसे वाले पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और नंबर 2, जो तिलिस्मानी काजल है जिसको जैसे ही लगाते हैं हाजरात का नज़ूल हो जाता है, साथ में तिलिस्मानी काजल के साथ हम एक तावीज देते हैं
تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے. اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے. اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں، تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے. یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں. الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے. آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں. میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار تک اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا. تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مخلوقات اور ہمزاد اور پریوں پر ہے. تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ